تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنے نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کی بری خصلتیں اور ان کی چند برائیاں اور پھر ان کی وہ برائیاں ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ان کا پنپنا اور ان کا سرایت کر جانا، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کی خطبہ جمعہ میں بھی میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، بحیثیت مسلمان ہم اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نماز ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ہر ایک مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان پر فرض ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بلکہ اکثریت اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نماز میں دن کے 4 سے 5 نمازیں جو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں، ان 4 اور 5 نمازوں میں جتنی رکعتیں ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہر رکعت کے شروع میں نیت باندھنے کے بعد ہم ان یہودیوں سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے سے دور رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جن راستوں پر چل کر وہ شہداء، وہ انبیاء، وہ صالحین نے آپ کے انعامات کے مستحق قرار پائے ہیں، اور ہمیں مغضوب علیہ یعنی غضب یافتہ لوگوں کے راستے سے، غضب یافتہ لوگوں سے ہمیں اور دور رکھنا، یا اسی طریقے سے ان گمراہ لوگوں سے ہمیں دور رکھنا جنہیں
علم ہونے کے باوجود نہ عمل کر کے ان علم سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنے آپ کو گمراہ کر لیا۔ ہم دن میں 5 نمازوں میں اس بات کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دریافت کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر ہم دن کی 5 نمازیں نہیں پڑھتے لیکن جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر اس نماز کے شروع میں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، ہر شخص اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اتباع کرنے کے لیے، ہم اور آپ فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے جس قوم کو چنتے ہیں وہ قوم یہود ہے۔ کیوں؟ ریزن، سبب کیا ہے؟ ریزن، سبب یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ جو دعا کرتے ہیں، ہماری یہ جو نماز ہے، یہ نماز ہمیں اپنی برائیوں سے نہ روکنا، اسی طریقے سے ہماری یہ دعائیں نہ قبول ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اتباع رسول کے بجائے یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں، اور یہودیوں کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہماری یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور پھر ہم یہودیوں سے دور نہیں ہو پاتے، ہماری یہ نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہودیوں سے دور نہیں ہو پاتے، یہودیوں کے جال سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے، کیونکہ ہماری اور آپ کی یہ عادت بن چکی ہے کہ ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر طریقے میں، ہر لمحات میں، ہر جگہ اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے تجارت، ہر چیز میں ہم فالو کرتے ہیں یہود کو، ہر معاملے میں ہم یہود کی اتباع کرتے ہیں، جبکہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تنہا اس کی ادائیگی کی وجہ سے، ان کی اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے، فحش گوئی سے دور رکھتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تمام منکرات سے نماز انسان کو دور کر دیتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری دعائیں ہمیں کامیاب نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہم اور آپ یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حدیث رسول بیان کی تھی کہ میری امت کے لوگ یہود قوم کو اس قدر فالو کریں گے، ان کی مثال، ان کو تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کیا، النعل بالنعل، کہ وہ بالکل جس طریقے سے ایک انسان اپنی جوتیوں پر جوتی رکھ کر ان کو فالو کرتے ہیں، ایک انسان چلتا ہے جہاں پہ انہوں نے قدم رکھا وہیں پہ پیچھے چلنے والے اسی جگہ پر قدم رکھتا ہے، النعل بالنعل کے ذریعے سے تعبیر کیا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طریقے سے ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر، آخرت کے اندر سکسیس ہونا ہے، اگر ہمیں اور آپ کو ان یہودیوں سے دور ہونا ہے، ان یہودیوں کے جال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، ہم اپنی نماز کو درست کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے فرمودات کے مطابق ڈھال لیں،
ہم ہماری نماز اس انداز سے ادا کریں جس انداز سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، جو طریقہ نماز کا اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلائے ہیں، تو پھر ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اور جب ہماری نماز قبول ہوں گی تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور یہ جو نماز کے ہر رکعت میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق صحیح مسلم کی روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتے اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرد کے طور پر ہو، چاہے وہ مقتدی کے طور پر ہو، چاہے وہ امام کی حیثیت سے ہو، ہر شخص کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہم اور آپ جو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے دور رکھنا، یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، تو یہ دعا ہماری اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق اپنی نماز کو قائم کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو حدیث گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا اس میں یہ تنبیہ کیا تھا، یہ آگاہ کیا تھا کہ ہم اور آپ یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ وہ حدیث اور یہ ہمارے دعاؤں کے بارے میں ہم نے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہودیوں کے بارے میں ان کی خصلتیں اور ان کی مزید برائیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہودیوں کے ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم کے سورہ آل عمران آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کی خصلتیں بیان کرتا ہے کہ یہودی کی عادت یہ ہے کہ اگر امانت کے طور پر آپ نے ان کے پاس 1 دینار، صرف 1 دینار رکھ دیے تو وہ آپ کو واپس نہیں کرے گا، وہ آپ کو لوٹائے گا نہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، قرآن کریم کہتا ہے کہ مگر یہ کہ آپ ان کے سر پر سوار ہو جائیے۔ 1 دینار، صرف 1 دینار اگر آپ نے ان کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیے تو وہ آپ کو لوٹائے گا نہیں، جب تک کہ آپ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے یہودیوں کی خصلت کو بیان کرتے ہوئے، یہودیوں کی عادت کو بتلاتے ہوئے قرآن کہتا ہے الا ما دمت علیہ قائما۔ آج سورہ آل عمران کو اٹھائیے، آیت نمبر 75 کو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں اور آپ کو 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں یہودیوں کے تعلق سے۔ ایک تو یہ کہ امانت کے معاملے میں، امانت کی ادائیگی کے معاملے میں، امانت کو امانت کے طور پر ادا کرنے کے معاملے میں یہودی قوم اتنی رذیل قوم ہے کہ وہ اس وقت تک آپ کو آپ کی امانت آپ کو نہیں لوٹائے گا جب تک کہ آپ ان کے سر پر سوار نہ ہو جائے، تقاضا پہ تقاضا آپ ان کو نہ کرتے چلے جائیں، بار بار آپ ان کو ٹوکتے نہ رہ جائیں، بلکہ بعض معاملات تو ایسے بھی ہیں، روایت میں معلوم چلتا ہے کہ اگر آپ نے ان پر زیادہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کی تو وہ امانت سے انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، دوسری عادت جو اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا وہ یہ کہ یہود قوم کی یہ عادت بن چکی ہے، ان کی یہ شیوا بن چکی ہے کہ وہ کبھی پیار کی بات
محبت کی بات، انسانیت کی بات ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ ان پر ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے، جب تک کہ ان کو ذلیل نہ کیا جائے، جب تک کہ ان کو رسوا نہ کیا جائے. یعنی یہ قوم ڈنڈی کے زور اور ظلم و ستم کی زبان کے علاوہ اور دوسری زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اب ذرا یہ یہودیوں کی خصلت کو اپنے ذہن میں بیٹھائیے کہ اگر ان کے پاس 1 دینار آپ امانت کے طور پر رکھتے ہیں تو وہ 1 دینار آپ کو واپس کرنے کے لیے، لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 1 دینار کا معاملہ ہے. اور میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اور اس حدیث کو اور پھر اس یہودی کی اس خصلت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ پر موازنہ کیجئے گا، اپنے آپ کو تولیے گا کہ ہمارا مسلم سماج، ہماری مسلم کمیونٹی یہ کس حد تک ہے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے یا ان یہودیوں کی ان بری خصلت پر ملوث ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام آپ کے اونٹ پر، آپ کے سوار پر زین کس رہے تھے، یعنی آپ کے اونٹ کو تیار کر رہے تھے سواری کے لیے. اسی اسنا میں جنگ کے میدان سے ایک تیر آتی ہے اور وہ تیر ان پہ، اس غلام پہ لگتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول خوشخبری ہے، اللہ کے رسول خوشخبری ہے کہ آپ کے غلام جنگ میں شہید ہو گئے. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو سنیے، اور ہر مسلمان کو اس جواب کو سننا چاہیے اور اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کیا ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس بات کی خوشخبری؟ یہ غلام بیت المال میں سے صرف ایک چادر کی خیانت کر لیے تھے، اور وہ چادر ان کی قبر تک آگ بن کر تیار ہے ان کو لپیٹنے کے لیے. آپ کس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ مرنے کے بعد روز قیامت حساب و کتاب کا معاملہ تو الگ بات ہے. قبر میں وہ چادر صرف ایک چادر خیانت کی تھی، اور وہ چادر ان کے لیے آگ بن کر تیار ہے ان کو لپیٹنے کے لیے. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے غلام، اللہ کے رسول کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اللہ کے رسول کے غلام اور اللہ کے رسول کے صحابی یہ وہ ذات ہیں جس کی ایک نماز ہماری اور آپ کی پوری زندگی کی نماز ان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. اگرچہ ہماری زندگی قوم نوح کی زندگی کے برابر ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کے باوجود ہماری نماز پوری زندگی کی اس صحابی رسول کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. صحابی رسول کے ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اور ہم اور آپ اگر احد پہاڑ کے برابر سونے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اس صحابی رسول کے برابر ہی ہم نہیں کر سکتے.
उस सहाबी रसूल के मामले में, उस सहाबी रसूल के बारे में अल्लाह के रसूल के अल्फाज पर गौर कीजिए कि सिर्फ एक चादर की खयानत का मामला यह है कि कब्र तक उनकी आग दहक रही है। अब जरा गौर कीजिए कि एक चादर की खयानत इतनी बड़ी जुर्म, ये इस्लाम का कानून है, ये इस्लाम का लॉ है कि इसमें कोई भी आजाद नहीं, सब की पकड़ होगी। अब जरा सोचिए कि वो साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल के गुलाम के साथ ये मामला है, तो जरा सोचिए कि अल्लाह के रसूल का ये मामला, शरीयत का ये मामला कि जरा सी भी खयानत की तो आपके साथ वो चीज आग बनकर दहकेगी। और यहूदियों का खसलत, यहूदियों की बुराई देखिए, यहूदियों का अमल देखिए कि एक दिनार अगर आप उन पर रख देते हैं तो उस दिनार को लौटाने के लिए तैयार नहीं होते। अब जरा इन दोनों चीजों को मुआज़ना कीजिए अपने ऊपर कि हम और आप किन के रास्ते पर हैं। क्या वाकई हम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल कर रहे हैं या यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? यह फैसला आप खुद करें। अपने दिल से पूछिए, एक मिनट ठहर कर अपने दिल से जवाब लीजिए, सवाल कीजिए कि क्या वाकई हम अल्लाह के रसूल के दीन पर हैं या यहूदियों के नक्शे कदम पर हैं। ये जो पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हैं, रुस्वा हैं, पूरी दुनिया के लोग हर नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी इज्जत बचाने की दरखास्तें करते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों की हालत यह है, खासतौर पर अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो आज मुसलमानों की हालत ये बन गई है कि मुसलमानों की कीमत नमक की कीमत के बराबर भी नहीं। अब जरा सोचिए कि ये हालत क्यों हुई। ये हालत इसलिए हुई कि हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं, बल्कि हम और आप यहूदियों को फॉलोवर हैं, हम और आप यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करते, बाप बेटे पर भरोसा नहीं करते, ताजिर एक दूसरे ताजिर पर भरोसा नहीं कर पाते, एक शॉपकीपर दूसरे पड़ोसी के से भरोसा नहीं कर पाते। क्यों? यह मामला क्यों है? जिस तरीके से यहूदी ये पैसे के लालची हैं, जुल्म और ज्यादती इनकी सेवा बन चुकी है, इनके अलावा इन्हें अच्छी बातें समझ में नहीं आती, अच्छी जबान इनको समझ नहीं आती। बिल्कुल हमारी उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा पैसे के पीछे चलने वाली कौम और डंडी वालों के आगे चलने वाली कौम है। इन्हें डंडी से भगाया जाएगा तो आगे आगे चलेंगी और या तो फिर पैसे वालों के पीछे पीछे चलेंगी। ये दरअसल यहूदियों की खसलत है, ये दरअसल यहूदियों के अमाल है, यहूदियों की सिफत है और ये अमल हमारी उम्मत मोहम्मदिया पर है। आज खुद अपना मुआज़ना कर लीजिए। यह अमानत किस मामले में मैं कहूं कि आप अमानत में अमानतदारी दिखाते हैं। आपके वालिद मोहतरम, आपके खानदान में कोई रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी में अमानत नहीं दिखा पाते हैं। आपके पास कोई बंदा अमानत के तौर पर कोई रकम रखते हैं, यह अमानत के तौर पर आप नहीं रख पाते हैं, आप खयानत करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ ये मालो दौलत के मामले में अमानत का अमानतदारी नहीं, बल्कि हर मामले में आपको अमानतदार बनना पड़ेगा
किसी ने आपको कोई बात राज बतलाई है, उस मामले में भी आपको अमानतदारी दिखानी है। अगर किसी की आपके पास कोई आयत जाहिर हो गई तो उसमें भी आपको अमानतदारी दिखानी है। अगर किसी की बात आपको मालूम चल गई कि इनके अंदर ये बुराइयां हैं, तो इनको लोगों के सामने आम करने के बजाय वहां पे भी आपको अमानतदारी दिखानी है। आपसे किसी ने रास्ता पूछ लिया, अगर आपको सही तरीके से रास्ता नहीं पता तो उनको ना बताना, यह भी अमानतदारी है। या तो सही तरीके से रास्ता बताना, अगर इल्म है तो आपने रास्ता की रहनुमाई की, यह भी अमानतदारी है। लेकिन आप हर मामले में देखें कि हम अमानतदार नहीं हैं। हम बात बात पर खयानत पर उतर आते हैं, दयानतदारी हमसे फुकदान है। तो ये हमारी और आपकी सेवा है। तो भला ये बतलाइए कि हमारी ये नमाज और ये दुआएं किस कदर कबूल होंगी जब हम हर कदम पे, हर नमाज, 5 नमाज में हम दुआ करते हैं और हर नमाज के बाद खड़े होकर हम यहूदियों की इत्तबा करते हैं। हर नमाज के बाद खड़े होकर हम यहूदियों के नक्शे कदम पर चलते हैं। जैसे ही मस्जिद से निकलते हैं हमारा सेवा यहूदियों के सेवा की तरह हो जाता है। तो फिर हम और आप किस कदर सक्सेस हो सकते हैं, किस कदर हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं, किस कदर हम अल्लाह के तकर्रुब को हासिल कर सकते हैं, किस कदर हमारी और आपकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करें। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम और आप यहूदियों के जाल से हटकर, यहूदियों के नक्शे कदम से हटकर अपने आप को अल्लाह वाला बनाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही मानों में किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, हमें अमानतदार बनाए, हमें दयानतदार बनाए, किसी की भी माल में किसी भी तरीके से खयानत से बचाए। आमीन।